السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مصر کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ مصری لوگ کیسے اپنی روزمرہ زندگی گاؤں میں بسر کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں رسم و رواج کیا ہیں اور یہ لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ مصر اس سرزمین پر موجود ایک قدیم ترین ملک ہے اور یہ لوگ صدیوں سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ دوستو، جمہوریہ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے اور ایشیا کے جنوب مغربی کونے پر پھیلا ہوا ہے، ایک قدیم ترین ملک ہے۔ دوستو، یہاں زندگی کے آثار قدیمہ 6000 سال بھی زیادہ پرانے ہیں۔ مصر کو آباد کرنے کے لیے قبیلے کے لوگ تھے۔ مصر کو آباد کرنا جنہوں نے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی اور اناج اگانا شروع کیا۔ دوستو، موجودہ مصر کی اگر بات کی جائے تو انتظامی امور کی بنا پر مصر کو کل 27 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ مصر کی ایک بہت بڑی آبادی گاؤں اور دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے۔ مصر میں 4496 کے قریب چھوٹے بڑے دیہات موجود ہیں۔ مصر کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی دلکش اور بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہاں دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں۔ مصر 1,00,408 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، ایک بڑا ملک ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے 29 نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس لیے مصر کے دیہاتی علاقوں میں رقبے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دیہاتی علاقوں میں گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ مکئی، جوار، باجرہ اور چنے وغیرہ بھی وسیع پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ مصر کے لوگ حسن میں سب سے زیادہ آگے ہیں اور یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں خوشیوں کے تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز عید کے موقع پر عید ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ دوستو، ان مصری علاقوں میں اگر شادیوں کی بات کی جائے تو یہاں شادیوں کے فنکشن انتہائی زیادہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اس میں طرح طرح کی رسومات شامل ہیں۔ شادیوں کے موقع پر گھر میں ہی کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں نے کثیر تعداد میں بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالے ہوتے ہیں۔ ان جانوروں سے حاصل ہونے والا دودھ اور پنیر قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا یہاں کی صدیوں پرانی روایت ہے اور یہی ان کا سب سے اچھا ذریعہ معاش ہے۔ دوستو، مصر میں جنگلات اور درختوں کی شدید کمی کی وجہ سے یہاں کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو گھر لکڑیوں کی بجائے اینٹ، گارے اور مٹی کے بنے ہوئے نظر آئیں گے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی اچھا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ دوستو، مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگ عموماً سواری کے لیے گدھا، بیل گاڑی یا اونٹ کا استعمال کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے زرعی اجناس کو ان پر لوڈ کر کے شہروں کی منڈی تک پہنچاتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی انتہائی پرسکون اور سادہ ہے۔ دوستو، مصر کے جدید دیہاتی علاقوں میں اب پولٹری فارم کی صنعت کافی عروج پر ہے۔ یہاں لوگ کثیر تعداد میں مرغیاں پالتے ہیں اور ان مرغیوں کے انڈے اور گوشت مارکیٹوں میں فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، مصر کی اگر آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی 11 کروڑ سے اوپر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ 15واں بڑا ملک ہے۔ آبادی جن میں سب سے زیادہ عرب قبائل کے لوگ ہیں
اور اس کے ساتھ منسلک ملک تاجیل ترکمن کے لوگ بھی آباد ہیں۔ دوستو، مصر کا دریائے نیل جو کہ 6450 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ دریا مصر کی زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی دریائے نیل سے نکلنے والی نہریں مصری علاقوں کو سیراب کرتی ہیں اور اسی دریا کے سبب مصر میں آج زراعت کرنا ممکن ہے۔ دوستو، یہ دریائے نیل تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس دریائے نیل سے نہریں نکال کر نہروں کا اچھا نیٹ ورک بنا کر مصر کو قحط کے دور میں بچا لیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے اس طرح کا اچھا نہری نظام قائم کیا گیا تھا، جس کی بنا پر ملک میں 6 سال مسلسل گندم کی کاشتکاری ہوتی رہی۔ دوستو، مصر میں چلنے والی کرنسی کو ایجپشن پاؤنڈ کہتے ہیں۔ ایک ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی 6 روپے کے برابر بنتا ہے۔ مصر کا دارالحکومت کائرو سٹی ہے، جو کہ تاریخ کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ جو ہیں پیارے شہر کو وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ مصر کے شہر غزہ میں موجود اہرام مصر جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے مصر کی پہچان پوری دنیا میں کروائی، جن کو اہرام مصر کا نام دیا جاتا ہے، جن کی خوبصورتی اور تاریخ کو دیکھ کر یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہ غیر ملکی ٹورسٹ حضرات مصر میں آتے ہیں۔ دوستوں کو اگر بھی اس پیارے سے ملک کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو مصر کی ایمبیسی پاکستان کے شہر اسلام آباد میں موجود ہے اور آپ وزٹ ویزے پر بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ملک کی سیر پر جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو، اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔